بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ آج کی مجلس بہت ہی اہم مجلس بننے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر غیر مقلدین کی جانب سے فاتحہ خلف الامام کے فرضیت کے دلائل میں سے تیسری اور چوتھی دلیل کا تذکرہ کیا جائے گا، جو انتہائی اہم اور علمی موضوع ہے۔ قبل اس کے کہ ہم جواب نمبر 3 اور 4 کا آغاز کریں، گزشتہ مجلس کے اندر جو ہم نے حدیث پیش کی تھی عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے الفاظ تھے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب فصاعدا، رواہ مسلم۔ تو اس میں فصاعدا کا لفظ آیا تھا اور لفظ لا استعمال کیا گیا تھا، لا۔ تو علمی بحث کے طور پر ہمارے چند دوستوں نے، بلکہ نام لے کر صراحتاً میں کہتا ہوں کہ مولوی یوسف کوئلی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لا صلات کے اندر یہ جو لا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی لا کی طرح ہے، یعنی جس طرح لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس کے لیے ہے، یعنی جس طرح الہ کے جنس سے اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، اسی طریقے سے نماز کی جنس سے بغیر فاتحہ والی نماز نہیں ہے، سرے سے کوئی نماز منعقد نہیں ہوگی بلکہ باطل ہوگی۔ تو اس سلسلے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کل کی مجلس کے اندر بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن بہت مختصر تھا۔ آج اہل علم کے لیے اس بات کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر لا صلات میں لا نفی جنس مثل لا الہ الا اللہ کے ہے، تو سورہ فاتحہ کی طرح ضم سورہ بھی فرض ہونا چاہیے۔ حالانکہ ضم سورہ کی فرضیت کے قائل غیر مقلدین بھی نہیں ہیں، اس لیے نفی جنس کا نہیں بلکہ نفی کمال کا ماننا پڑے گا۔ اس کی بے شمار نظیریں علوم بلاغت میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ اس کو المحلہ کے اندر اسناد صحیح کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر حدیث شریف میں ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب غور کیجئے، اسی طریقے پر ایک حدیث اور ہے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، مسلم شریف۔ اب یہاں آپ غور کیجئے، اگر بالفرض لا کو کلمہ طیبہ کی لا کی طرح نفی جنس کی مانیں تو ان احادیث میں لفظ لا استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور گزشتہ کل 14 حدیثیں ہم نے پیش کی تھیں، ان میں بھی لا کا استعمال کیا گیا ہے، تو ان سے ضم سورہ کا فرض ہونا کیوں ثابت نہیں ہوتا؟ اگر فاتحہ کا ثبوت ہو رہا ہے تمام نمازوں کے لیے، تو یہاں اسی لا کا استعمال کیا گیا ہے جس میں ضم سورہ کا بھی ثبوت ہو رہا ہے، اسے آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا مسجد کے پڑوسی کی نماز گھر میں ادا نہیں ہوگی؟ کیا جس کے پاس امانت داری نہیں وہ سرے سے مسلمان نہیں ہوگا؟ کیا جس میں عہد و پیمان کا لحاظ نہیں وہ سرے سے مومن ہی نہیں؟ کیا کھانا کی موجودگی میں سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے۔ تو یہ لا محالہ یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ لا صلاۃ کے اندر لا نفی جنس کا نہیں بلکہ نفی کمال کا مراد ہے۔ نفی کمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کامل درجے کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے احناف بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز ناقص ہوتی ہے۔ ایک دلچسپ بحث یہاں اور بھی پیدا ہوئی کہ حدیث شریف میں جو فصاعدن کا لفظ استعمال کیا گیا تھا
اس پر ایک علمی موضوع ہمارے یوسف کوئلی صاحب غیر مقلد نے چھیڑ دیا۔ جب ہم نے ان کو یہ حدیثیں لکھ کر بھیجیں تو انہوں نے کہا کہ امام نو سیبویہ نے لکھا ہے کہ فا کے بعد جو لفظ ذکر ہو وہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی مثال انہوں نے بخاری شریف سے یہ دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، صحیح بخاری۔ اور خود انہوں نے ترجمہ کیا کہ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ پر ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ تو میں نے ان کو فی الفور جو جواب لکھا تھا تو اس کو جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دراصل یہ مضمون انٹرنیٹ پر بھی مقبول سلفی کے نام سے جو ہے بہت گشت کر رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، اور اول وہلہ میں دیکھ کر کے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی امام بخاری کی حدیث کا حوالہ دیا ہے تو صحیح ہوگا۔ لیکن جب میں نے تحقیق کی، جہاں سے انہوں نے فتح الباری سے نقل کیا تھا، تو میں نے بھی فتح الباری کھول کر کے دیکھنے کے بعد جو ہے میں نے جو جواب لکھا اس کو جو ہے ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ میں نے لکھا کہ سیبویہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر کے آپ لوگ اپنی جہالت کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیا ہر فا کے بعد جو لفظ ذکر ہو ضروری نہیں ہوتا؟ امام بخاری پر اپنی جہالت کا ٹھیکرا پھوڑ رہے ہیں۔ پہلے ابن حجر کی پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ فائدۃ زاد معمر عن الزہری فی آخر حدیث الباب فصاعدا، اخرجہ النسائی وغیرہ، استدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة، وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. قال البخاري في جزء القراءة وهو نظير قوله تقطع اليد في ربع دینار فصاعدا، فتح الباری 757۔ غیر مقلدین حضرات جنہوں نے یہ عبارت نقل کی ہے، میں کہتا ہوں نقل را عقل واحد۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مسیء الصلاح کی شرح کے ضمن میں ایک علمی نوٹ تحریر کیا ہے کہ معمر اور زہری نے حدیث باب کے اخیر میں فصاعدن کا اضافہ نقل کیا ہے، جیسا کہ نسائی وغیرہ نے تخریج کیا ہے۔ اس سے سورہ فاتحہ کی مقدار زائد قرأت کے وجوب پر استدلال کیا گیا، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور زائد قرأت کرنا واجب ہے، اس پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس کا تعاقب اس طرح کیا کہ لفظ فصاعدن وارد ہوا ہے تاکہ فاتحہ پر اکتفا کا وہم دور ہو جائے، یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے اندر صرف فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے فصاعدن کو ذکر کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء القرأت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، یعنی ربع دینار، چوتھائی دینار یا اس سے زائد اگر کوئی چوری کر لے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی قرأت کی جائے گی، جس طریقے سے ربع دینار یعنی چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ، مثال کے طور پر اگر کسی نے ربع دینار چوری کیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی نے 2 دینار چوری کیا تو کیا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، 4 دینار کیا کیا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، زائد نصف سے زائد، نصف ربع دینار سے زائد اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جس طرح فصاعدن کا لفظ یہاں غیر ضروری کے لیے اگر استعمال کیا جائے، جیسا کہ مقبول احمد سلفی اور یوسف کوئلی وغیرہ کا کہنا ہے کہ فصاعدن میں یہاں غیر ضروری کے لیے استعمال ہوا ہے، استغفر اللہ من ذالک، میں تو کہتا ہوں کہ تم لوگ جاہل عامہ اور حاطب اللیل ہو، شر اور خیر کی تمیز نہیں ہے، یا حدیث دشمنی کے اندر پاگل ہو کر ایسی بات کہہ رہے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی کہ تقطع الید
फी रुबई दीनार। इस पर गौर करो, जिस शख्स ने चोरी किया है रुबु दीनार तो उसका हाथ काटा जाएगा, और जिसने 1 दीनार, 1.5 दीनार, 2 दीनार, 10 दीनार, 1000 दीनार चोरी किया, क्या उसका हाथ नहीं काटा जाएगा? इसलिए आप लोग खयानत का इर्तिकाब ना करो। इल्मी इस्तिलाह में ऐसे लोग मरदूद हो जाते हैं। ज़ल्लु व अज़ल्लु के सिवा कुछ भी आप लोगों का काम नहीं है। अगर बकौल आपके जिस तरह फ़साइदन का लफ्ज़ यहाँ गैर ज़रूरी के माना में इस्तेमाल हुआ है, ये बिल्कुल इंतहाई गलत और अहमकाना बात है। अपनी जहालत को जो है छुपाने के बजाय, शर्मिंदा होने के बजाय लोगों को गुमराह करने का तरीक़ा आप लोगों ने इख्तियार कर रखा है। आपने बुखारी से जो दलील ली है कि रुबई दीनार या उससे ज़ायद की रकम की चोरी पर हद सरक़ा नाफिज होगा, अगर किसी ने निस्फ़ दीनार या 1 दीनार चुरा लिया तो क्या हद सरक़ा नाफिज नहीं होगा? ये तो ऐसा हो गया जैसे चोर चोर मौसियावत भाई। बहरहाल मैं आपसे यही ज़िक्र करना चाहता हूँ कि फ़साइदन की तहक़ीक़ को समझें। फ़साइदन का माना क्या होता है? ला सलात लिमन लम यक़रा बि उम्मिल किताबी। फ़साइदन का तर्जमा क्या हुआ? आप गौर कीजिए। फ़साइदन, ये आप जो है देखिए, मैंने इस वक्त जो है मुदर्रिब सना क्या सनाबिलुल अजियाल लित्तालीम और तदरीब, इसको मैंने खोल रखा है। उसके अंदर है फ़साइदन का माना इफ़अल ज़ालिका मिनल आन फ़साइदन फ़साइदन। तो गोया कि फ़साइदन इस्म है जो ज़मान पर दलालत करता है और उसका आमिल महज़ूफ़ होता है। तक़दीर इबारत मैंने अभी पढ़ा कि इफ़अल ज़ालिका मिनल आन फ़साइदन फ़साइदन, यानी वो काम जो तुम अभी कर रहे थे उसे मज़ीद जारी रखो। अब तर्जमा क्या हुआ? ला सलात लिमन लम यक़रा बि उम्मिल किताब फ़साइदन, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह उम्मुल किताब नहीं पढ़ी या उससे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इक़राइल आन फ़साइदन फ़साइदन, सूरह फातिहा तो पढ़ चुके हो, अब मज़ीद और पढ़ो और पढ़ो। इसका मतलब ये हुआ कि सूरह फातिहा तुम पढ़ चुके हो, अब मज़ीद क़िरात को जारी रखो। ये दो बातें इल्मी तौर पर आपके सामने हमने पेश की। अब आइए जो असल उन्वान है उस उन्वान की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। तो उन्वान क्या था? फातिहा खल्फ़ल इमाम के लिए गैर मुक़ल्लिदीन की तीसरी और चौथी दलील का जायज़ा। आपने इससे पहले इनकी पहली दलील को मुलाहिज़ा कर लिया है। उस पहली दलील के अंदर उनको सुबकी उठानी पड़ी, उन्होंने नाजायज़ इस्तेलाल किया, और दूसरी दलील के अंदर भी उन्होंने नाजायज़ इस्तेलाल किया। इससे उनकी इल्मी अहमियत को, इल्मी हैसियत को आप देख लीजिए, कितने कितने बड़े धोखाबाज और फरेबी लोग हैं जो उम्मत को धोखा दे रहे हैं।